چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وصحابك يا نور۔ امیر اہل سنت کی کہانی خود انہی کی زبانی میں آپ کی آمد مرحبا، الحمدللہ عز و جل۔ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، کرم بالائے کرم ہے کہ ہمیں امیر اہل سنت کی صحبت مبارک نصیب ہوئی ہے۔ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سیرت پر لکھی جانے والی کتابیں ہوتی ہیں، بایوگرافیز ہوتی ہیں، یہ زیادہ پڑھی جاتی ہیں، بیسٹ سیلر میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک ریزن یہ بھی لکھی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ اس سے لوگ انسپریشن لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کسی شخص کی زندگی میں کیا واقعات بیتے اور سکسیس کے لیے، کامیابی کے لیے کون سے کلیے ہیں، کون سے فارمولے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں بروئے کار لائے ہیں، امپلیمنٹ کیے ہیں۔ تو جو جس فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے عموماً اسی سے متعلق بایوگرافیز کو سلیکٹ کرتا ہے پڑھنے کے لیے، جو وہ پڑھتے ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں۔ تو جو آخرت کی تیاری کرنا چاہے، تو آخرت کے حوالے سے زیادہ نیکیاں کمانا چاہے، تو اسے چاہیے کہ کسی ایسے شخص کی زندگی کے واقعات کو مطالعہ کرے کہ جو آخرت کی تیاری کے معاملے میں خوب زیادہ سرگرم ہے۔ تو الحمدللہ نیت ہے، یہ نیت بھی پیش نظر ہے کہ امیر اہل سنت سے ہم سوالات کریں اور یہ ہمیں حکمت بھرے جوابات عطا فرمائیں، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی عمل اور علم کے حصول کا جذبہ پیدا ہو اور ہم بھی اپنی آخرت کی تیاری کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ سلسلے میں آمد مرحبا، ماشاء اللہ۔ اجازت ہو تو سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ لبیک۔ ماشاء اللہ۔ اس سے پہلے کہ سوال ہم کریں تو یہاں ہم سلسلے میں جیسے آیا ہوں، آپ نے پچھلے سلسلوں میں بھی فرمایا تھا کہ آپ جب یہاں آتے ہیں تو چلتے ہوئے نیتیں کرتے ہوئے آپ آتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہی ہو جانا چاہیے کہ کیا کیا نیتیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے اور کس طرح سے ہم اس عمل سے، اپنی ایکٹیویٹی سے ثواب آخرت بڑھا سکتے ہیں نیتیں کر کے۔ جزاک اللہ۔ تو امید ہے آپ نے وہ جو درود و سلام، حمد و صلات وغیرہ پڑھا، اس کی نیتیں کر ہی لی ہوں گی۔ اب جواب دینے کی نوبت آئی، میں بھی درود و سلام پڑھوں تو میں نے یہ نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے درود و سلام پڑھنے کا، قرآنی آیت ہے نا، جی تو میں اس پر عمل کر رہا ہوں اور آواز سے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جو پڑھا رہے ہیں ان کی دل جوئی بھی ہو ساتھ میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور جب میں بیٹھنے لگا تو یہ نیت کی کہ میں کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھوں گا اتباع سنت میں، اور بکرے کے چمڑے پر بیٹھوں گا کہ اس سے انکساری حاصل ہو، کیونکہ حاصل ہوتی ہے اس سے انکساری انشاءاللہ۔ اچھا، مزید یہ کہ امر بالمعروف کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، مدنی چینل کی زینت میں اضافے کا باعث بنوں گا، ناظرین کی تعداد بڑھنے کا سبب بنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اخلاص پیش نظر رکھوں گا، ایسی بات بیان کرنے سے بچوں گا جس کا دل تائید نہیں کرتا ہوگا کہ وہ بات یعنی غلط ہو جائے یا ناجائز مبالغے میں جا پہنچے، اس طرح کی باتوں سے اجتناب کروں گا۔ پاپا دل پر نظر رکھنا اور اس طرف بولنا، جی ہاں، اپنے دل پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ آیا دل ان باتوں کی تائید کر بھی رہا یا نہیں۔ تو پاپا کوئی ایسا نسخہ فارمولا ہے کہ دل پر نسخہ جو نظر رکھنے کے لیے، اس صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہی کہ جو یہ بول رہا ہے
یعنی یہ اس لیے تو نہیں بول رہا کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بن جائے, ریا کے لیے تو نہیں بول رہا, حب جاہ کے لیے تو نہیں بول رہا, اللہ کے لیے بول رہا ہے تو بولے, ورنہ چپ ہو جائے. جیسے اپنے منہ تعریف کرنا اپنی, تو دونوں صورتیں کہ یا تو وہ حب جاہ میں بول رہا ہے, ریاکاری کے لیے بول رہا ہے. حب جاہ ریاکاری الگ الگ ہے. حب جاہ مذموم ہے اور ریاکاری حرام اور گناہ کبیرہ ہے. مگر حب جاہ جو ہے نا, ریاکاری کا یوں کہہ سکتے ہیں اپنے جیسا کہ مین انٹرنس ہے. تو حب جاہ کے بعد وہ سیدھا گرتا ہے جا کے ریاکاری میں بندہ, امکان ہوتا ہے. اس لیے یہ اس کی مذمت کافی ہے روایتوں میں. تو اس لیے وہ دل میں یہ غور کرے کہ میں اپنی عزت چاہتے ہوئے شہرت کے شوق میں تو نہیں بول رہا, یا اس لیے بول رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اس سے نفع ہو اور میری آخرت کو بھی زد نہ پہنچے. ورنہ ریا کے لیے بھی بولے گا تو کئی صورتیں ایسی ہوں گی جس میں امت کو نفع ہوگا, لیکن خود اس کا نقصان ہو جائے گا اپنا. تو یہ دونوں کو انہیں بیلنس برابر رکھنا ہے نا, اپنا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے دل پر نظر رکھوں گا, دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. اور بے جا مبالغہ نہیں کروں گا, غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا, فضول الفاظ سے اجتناب کروں گا انشاءاللہ عز و جل. باپا اگر اجازت ہو تو جو سوالات تیار ہوئے اور ہیں ضرورتاً جو بیچ میں نیتیں یاد آئیں گی وہ بھی کر لوں گا انشاءاللہ موقع تعالی محل کے حساب سے. باپا, آپ کی اپنی پرسنل جو آپ کے ساتھ ایونٹس گزرتے ہیں, ان سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ بتائیے. کہ میں کوئی الگ سے مخلوق تو ہوں نہیں, میں بھی آپ ہی کے اندر کا ہی ہوں, انسان ہی ہوں. تو مجھے بھی ان مواقع پر خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. اچھی چیز سامنے آتی ہے تو بھی خوشی ہوتی ہے, جی بھی چاہتا ہے لذیذ چیز کھانے کو, وہ دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے میری پسند کی غذا آ گئی. انڈر اسٹوڈ مطلب تو خوشی ہوتی ہے. اب اس میں وہ آدمی جھوٹ بولے کہ نہیں میں تو بالکل دنیا سے لا تعلق ہوں. کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ تو موت سے نہیں ڈرتے نا, میں نے کہا میں تو موت سے ڈرتا ہوں, ماشاءاللہ میں تو موت سے ڈرتا ہوں, اتنے حارثین رکھے ہوئے. اب میں بول دوں نہیں میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, اور دل میں یہ کہ بلی میاؤں کرے تو مطلب کانپ جاتا ہو, تو یہ تو جھوٹ ہے نا. اب میں نے کہہ دیا کہ میں ڈرتا ہوں تو اس نے میرا کیا بگاڑ لیا, یا کیا بدنام کیا کہ الیاس ڈرپوک ہے. یہ تو کہنے ذرا کہ وہ کتنا ڈرتا ہے, پھر وہ بھی دنیا دیکھتی ہوگی. تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جو بولتے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے, وہ ذرا سوچ لیا کریں کہ ایسا ہوتا نہیں. ہر ایک دوسرے سے ڈرتا ہے, سیر کے اوپر سوا سیر ہوتا ہی ہوتا ہے. ٹھیک. باپا جان, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسا غریب اسلامی بھائی آپ کے سامنے ہوا ہو, یا اس کی کوئی ایسی پرابلم یا ایشو آپ کے سامنے آیا ہو اور آپ کا دل بھر آیا ہو, کوئی ایسا انسیڈنٹ یاد پڑتا ہے؟ کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ, اور دیکھنے والے دیکھتے بھی ہوں گے, کہ حساس تو طبیعت ہیں آپ, حساس طبیعت. تو یہ ایک آدھ بار نہیں ہوتا نا ایسا, یہ تو بارہا ایسا ہوتا ہے. اچھا. کہ اس طرح کے واقعات آتے ہیں, جیسے کہ خصوصاً جب کسی مریض کا پتہ چلتا ہے جی جی کہ اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو واقعی دل پر عجیب ایک رنج طاری ہوتا ہے, کیا کیا جائے. جیسے کہ ایک اسلامی بھائی نے لکھا کہ میری ماں کو کینسر ہے, اور اس کے 50,000 روپے کے ایک انجیکشن لگتا ہے, 6 انجیکشن لگیں گے, اور وہ فلاں گورنمنٹ کے ہاسپٹل پر جاتی ہے, جی جی باہر بیٹھ کر انتظار کر کے واپس آ جاتی ہے, انجیکشن نہیں لگاتے اس کو, نہ ہمارے پاس اتنے پیسے کہ ہم لگوائیں. تو ظاہر ہے کہ بڑا دل کو وہ درد ہوا کہ بیچاری کیسے, کتنا ان کو صدمہ ہوتا ہوگا. ایک تو کینسر کا مرض, پھر یہ کہ وہ انجیکشن آتے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے اسپتالوں میں, تو بعض جگہ سے افسر ہوتے ہیں بددیانت, تو وہ کھا پی جاتے, بیچ دیتے, اور مریضوں کو وہ نہیں پہنچتے. تو اس طرح یہ کہ یاد رہ گیا واقعہ کہ واقعی وہ بیچارے کیسے مظلوم لوگ ہوں گے, کتنا صدمہ ان کو ہوتا ہوگا. اسی طرح کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ غربت کی وجہ سے بیچارے کوئی چیز خرید نہیں سکتے, مکان کی تکلیفوں والے ایک سے ایک مطلب بیچارے اپنی فریادیں کرتے ہیں کہ کرایہ بھی دینے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم کیا کریں. مکان مالک دھمکیاں دیتا ہے کہ مکان خالی کرو, اور بالکل ہمارا یہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, پیسے تھے تو فلاں کھا گیا ہے. اور کھانے پینے کے مطلب سانسیں ہیں. جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں بقرعید سے قبل جی جی
وہ گوشت فروشوں کا مدنی مشورہ تھا. تو جب ان سے ملاقات کی ترکیب بنی تو ایک اسلامی بھائی اس میں ملے. اب خدا جانے گوشت فروش تھے یا نہ تھے. تو وہ داڑھی والے تھے, تو ان کو ٹوپی بھی تھی, تو امامے کی ترغیب دی. تو بیچارے کہنے لگے کہ بھائی میں امامہ کیسے باندھوں, میں تو فلاں علاقے سے آیا ہوں, کورنگی کا پتہ ہے غالباً, کورنگی سے آیا ہوں, اور میرے پاس تو ٹکٹ بھی نہیں تھی, ورنہ مگر مجھے شوق تھا کہ میں آپ سے ملوں. تو اپنے بچے کی وہ جو مٹی کا وہ جو آتی ہے نا, بھملی بولتے ہیں ہم, کوزا جس میں پیسے اکٹھے کرتے ہیں, میں نے وہ توڑی اور اس میں سے 50 روپے نکالے, اور یوں مطلب میں آنے جانے کے 50 روپے ٹکٹ کے کیے میں نے, آپ کے پاس آیا. امامے کے پیچھے میرے پاس کہا. اس نے بیچارے سوال نہیں کیا, ہمارے سمجھانے پر اس نے یہ اپنا درد بیان کیا. تو بڑا دل بھر آیا. میں نے ان کو کہا کہ میں امامہ پہنو گے؟ تو کیوں نہیں پہنوں گا. تو پھر میں نے وہ اسلامی بھائی کو بولا کہ اس کو دے دو امامہ. پھر وہ امامہ ان کو پیش کر دیا. تو واقعی کچھ دیر کے بعد وہ کسی سے بندھوا کر یا خود باندھ کر وہ سامنے کھڑے تھے, وہ مسکرا رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. تو یہ اس طرح کے اور بھی کبھی کبھی واقعہ سن کر دل جل جاتا ہے. ایک بار ہمارے مجلس تعویذات کے اسلامی بھائی نے بتایا, ذمہ دار نے, کہ ایک بیچارے بزرگ بوڑھے اسلامی بھائی وہ تعویذ لینے آئے فیضان مدینہ. پھر تعویذ لانے کے بعد وہ رات کو یا کسی وقت ان کو دیکھا یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے پوچھا بابا آپ گئے نہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں بیٹا, تعویذ لینا ضروری تھا, اور میرے پاس یک طرفہ کرایہ تھا, تو اب میرے پاس کرایہ نہیں ہے, پیدل چلنے کی ہمت نہیں ہے, تو بیٹا ہوں. اس طرح کا قصہ سنایا. تو اب میں تاکیدیں کرتا رہتا ہوں اپنی مجلس والوں کو, اسلامی بھائیوں کو کی بھی تاکید کہ دیکھو کوئی بے وقت بھی آئے تعویذ دے دو, بلا وجہ دھکے مت کھلاؤ کہ بابا کل لینا, پرسوں لے جانا, ترسوں لے لینا. ہاتھوں ہاتھ کام کرو. آپ کو نہیں پتا کہ کون کتنی مصیبت سے آپ کے پاس پہنچتا ہے, کام کاج کی چھٹی کر کے بیچارہ کس طرح کرایہ نکالتا ہوگا, کس طرح یہ پہنچتا ہوگا, پھر کس طرح واپس جاتا ہوگا, کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. شہر بڑا ہے, دور دور سے آتے ہیں. اس طرح ہر جگہ کے لیے یہ میری مدنی التجا ہے کہ تعویذات کے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں بستہ ذمہ دار, وہ ہاتھوں ہاتھ کم کر دے. پلیٹ دینی ہو, کچھ بھی دینا ہو, ان کو پینے کا تعویذ ختم ہو گیا ہے, خود ابھی بناؤ اور ان کو دے دو. تعویذ ختم ہو گیا ابھی لکھو, ان کو دے دو. ان کو دھکے مت کھلاؤ. ان بیچاروں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. جیسے ڈاکٹر جو کرتے ہیں, وہ ہم ڈاکٹر تو نہیں ہے نا بھائی, 2 مہینے کے بعد ہمارا 2 مہینے تک کوئی خالی نہیں ہے, 1 مہینے تک کوئی خالی نہیں ہے. تو کیا یہ پروفیشن کا ایک انداز ہے کہ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد تاریخ ملے گی نا تو مریض پر امپریشن پڑے گا, ڈاکٹر صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور بہت مصروف ہیں, حالانکہ وہ گپے مار رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا کیا مصروفیت. تو یہ سب کا نہیں کہہ رہا, مطلب جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ ترکیب ہوتی ہے گاہکوں پر امپریشن ڈالنے کی. اور پھر کوئی سورسفل آدمی چلے جائے تو ہاتھوں ہاتھ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اور اسی طرح کے ڈاکٹروں کا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ بھلے تاریخ نہیں دی, اگر ان کے پاس چلا جائے نا کوئی تو یہ آخر تک بیٹھا رہے بند ہونے تک, تو جتنے مریض ہوتے ہیں ان کو لے لیتے ہیں. یہ سمجھے, پیسے ملتے ہیں یار, پیسے تو بہت میٹھے لگتے ہیں نا. تو یہ اس طرح کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ. تو ہم وہ ڈاکٹر نہیں ہیں جو مریضوں کو دھکے کھلاتے رہے, پریشان کریں. ہمیں پائی پیسے تو ان سے لیتے نہیں, ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں. تو ایسا کرو کہ ان کی دل جوئی صحیح معنوں میں ہو اور آپ کو ثواب کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ میں ہے. اور یہ میں سب ڈاکٹروں کو بھی عرض کروں گا کہ اس طرح اپنا نقلی امیج نہ مت بنائیں. نقلی امیج سے کچھ نہیں بنے گا. رب کو راضی کریں, غریبوں کی خدمت کریں, آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کریں. غریبوں کو مفت بھی کبھی کبھی دوا دے دیا کریں, مفت نسخے لکھ دیا کریں. انشاءاللہ ان کی دعائیں ہوں گی, آپ کو غیب سے ایسی برکتیں ملیں گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے. سبحان اللہ. ورنہ یہ نقلی انداز تو ہے نا, ہم جیسا جیسے کہ سمجھتا ہے تو وہ آپ لوگوں کی دھجیاں تو وہ اڑا ہی رہا ہے نا مدنی چینل کے ذریعے. تو ڈاکٹر لوگ یوں بھی کرتے ہیں, سب یوں کرتے ہیں یہ میں نہیں کہتا, مگر یوں بھی کرتے ہیں. پر ایک سوچ لگے تو اس طرح دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا کہ میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, سب بک ہے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ بھی تو گناہ ہے نا, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے نا. کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟
جزاک اللہ خیرن. بابا جان اگر ایک آپ یہاں فار ایگزامپل کمرے میں ہیں اور باہر چند لوگ ہوں, کوئی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو, کوئی نامی گرامی صحافی ہو, میڈیا پرسن ہو, ایک ان میں کوئی بہت مشہور پلیئر ہو, کھلاڑی ہو, دنیا میں اس کی شہرت ہو, ایکٹر بیٹھا ہو, ایک امام صاحب ہیں, اچھا ایک غیر معروف عالم صاحب ہیں, اور ایک سے ملنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ سلیکٹ کریں, تو آپ کس کو سلیکٹ کریں گے؟ آپ نے وہ عالم کی بھی تو غیر معروف عالم کی تو بات کی ہے نا, اسی پر ڈن کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو وجہ بابا وہ اتنے مشہور شاہی خاندان کے لوگ بھی ہیں اور وہ مشہور میڈیا پرسن بھی ہیں, پلیئر بھی ہیں, اور اس طرح کی جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں تو سم ٹائمز آدھے گھنٹے کسی تقریب میں شرکت کے لیے ڈھیر پیسے لیتی ہیں, تو آپ ایک غیر معروف عالم کو ترجیح دے رہے ہیں؟ سر اس برادری سے ملنے کا جذبہ اپنے اندر نہیں پاتا میں. کبھی آج تک کسی صدر یا وزیر اعظم سے میں نے ملاقات نہیں کی. مجھے موقع ملا ہے پھر بھی ملاقات نہیں کی. اچھا, مجھے موقع ملا ہے لیکن میں نے ملاقات نہیں کی. اسی طرح میں عہدوں کے نام لوں گا تو کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی سن لے گا کہ ہاں یار میں نے بھی ٹائم کا کہا تھا کہ مجھے ملوا دو, تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے, تو یہ یوں کہتا ہے. تو یہ الحمدللہ بعض اوقات بڑے بڑوں کے بھی پیغام ملے ہیں کہ ہم کو ملاقات کرنی ہے, تو میں مجلس رابطہ والوں نے اب مجھے کہنا ہی چھوڑ دیا تنگ آ کر کہ وہ شخصیات میں مجھے غریبوں میں مزہ آتا ہے, دیوانوں میں مزہ آتا ہے جو مدینہ کرتے ہیں. شخصیات میں یار وہ عموماً شخصیات گپے بہت مارتی ہے. اچھا, یہ تجربہ میرا. وہ بعض اوقات اپنے کارناموں پر کارنامے سنائے جاتے ہیں, اپنا خون جلتا ہے. ہاں بولتے نہیں بولتی, نہ بولتے بھی نہیں بنتی, تو یہ ہاں میں کیسے ملا ہے. تو یہ بعض اوقات یہ بیچارے زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں, اپنے کارنامے سناتے ہیں. مجھے اس میں دلچسپی ہوتی نہیں ہے, لیکن سب ایسا نہیں کرتے, ایسا بھی کرتے ہیں بعض. لیکن یہ کہ ان کی دنیاوی منصب کی وجہ سے بس مجھے مزہ نہیں آتا ہے. اس طرح کوئی سرمایہ دار مالداروں سے ملنے میں میرے کو طبعی طور پر بس دلچسپی نہیں ہے. علماء سے ملنے میں تو علماء اچھے لگتے ہیں مجھے, مولانا اچھے لگتے ہیں, علم دین, کیونکہ جن کے سینوں میں قرآن ہے اور آقا کی حدیث ہیں وہ اچھے لگنے بھی چاہیے. نہ لگے تب بھی اپنے آپ کو ان سے ملنے پر مجبور کرنا چاہیے نفس کو مار کے. تو یہ برکت والے لوگ ہیں اور انہی کے ذریعے دنیا کے نظام چل رہے ہیں, کیونکہ وزیر کو بھی مرنا پڑے گا, جنازہ یہی لوگ پڑھائیں گے. صحیح. ہاں, وزیر اعظم کا جنازہ کوئی صدر نہیں پڑھائے گا, صدر کا جنازہ وزیر اعظم نہیں پڑھائے گا, یہ مولانا لوگ ہی پڑھائیں گے, علماء ہی پڑھائیں گے, انڈرسٹوڈ ہے. تو یہ قیمتی سرمایہ انہی کی برکتوں سے, علماء کی برکتوں سے دین کا نظام چل رہا ہے. سبحان اللہ. ان کی زیارت عبادت ہے. اچھا, عالم کی زیارت عبادت ہے. ماشاء اللہ. کعبے کی زیارت عبادت ہے, مسجد کی زیارت عبادت ہے, ماں باپ کی زیارت عبادت ہے, ماشاء اللہ. آب زمزم کی زیارت عبادت ہے. ماشاء اللہ. مطلب صرف دیکھنے سے ثواب حدیثوں میں ملے. یہ مضامین ہیں. ماشاء اللہ. دیکھنا ان کو عبادت ہے, تو عالم دین کو دیکھنا عبادت ہے, سبحان اللہ. جبکہ عبادت کی نیت سے دیکھے. ٹھیک. تو بابا کیا وہ ریزن ہے, کیا وہ اسباب ہیں؟ دو باتیں پوچھوں گا. ایک آپ نے فرمایا کہ مجھ کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے, ایک تو پیار کا ریزن. دوسرا پھر آپ کہتے ہیں کہ علماء سے مربوط رہیں. کیا آپ ایسا دیکھتے ہیں کہ علماء سے مربوط رہنے میں کیا ملے گا؟ دونوں باتوں کا اگر آپ جواب عطا فرما دیں. حدیث پاک ہے کہ تو صبح کر اس حال میں کہ تو خود عالم ہو, سبحان اللہ. یا متعلم یعنی طالب علم دین, ٹھیک, یا عالم کی باتیں سننے والا, سبحان اللہ. یا تیرے دل میں عالم سے محبت ہو. پانچواں نہ ہونا کہ الگ ہو جائے گا. اللہ اکبر. ان چاروں میں سے کچھ یعنی یا عالم ہو, یا متعلم یعنی طالب علم دین, یا عالم کی باتیں سننے والا, یا عالم سے محبت کرنے والا. یہ چار میں سے کوئی چیز تیرے دل میں ہو تو صبح اس حال میں کر. ٹھیک. عالم کی فضیلت ہے. مجھے تو یہ قول بزرگوں کا بڑا پسند ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے. سبحان اللہ. بڑی سمجھ میں آتا ہے کہ جب غیر عالم باتوں پر اتر آتا ہے نا, باتیں کرنے پر, تو مجھے تو بعض وقت گھبراہٹ چھوٹتی ہے کہ کفریات بک دیتے ہیں. عوام جو ہے نا بعض وقت باتوں میں آتے ہیں, اور خصوصاً دینی باتوں میں آتے ہیں, تو بارہا تجربہ ہے میرا کہ یہ کچھ کا کچھ کہہ جاتے ہیں, کبھی کفر بھی بک دیتے ہیں.
संभालना मुश्किल हो जाता है। और आलिम ऐसी बात नहीं करेगा, इससे ये मामला नहीं होता। और अगर बोल भी दे तो हम जैसा अगर हिम्मत कर ले तो ये इनकी समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक। कोई सा गैर वाजिबी कालेमा बोल दे समझ में जल्दी आएगा, क्योंकि वो इल्म दीन रखता है। तो उलमा से कुफरियात का सुदूर बहुत मुश्किल है कि हो, अवाम से बहुत होता है। इनसे बातें करने बहुत डर लगता है अवाम से। अवाम की बैठकों में बैठने से मुझे बहुत डर लगता है कि इनकी बातों में बड़ा मतलब है कि डर लगता है मुझे क्या क्या बोलते होते हैं। अब ये कि बिल्कुल इन्हें वहशत सी होती है। ठीक। नहीं, वही दीनी हवाले से वो बिल्कुल यानी कि दीनी बातों पर जब आते हैं ना तो घबराहट होती है। बाज़ औक़ात दुनियावी बातों में भी सारा वो दीनी उनसुर आ ही जाता है बातों का। तो इस तरह की बातें करते होते हैं कि समझ से बाहर होती हैं बसा औक़ात। तो वो फिर मदनी फूल जो आपने दिया है उलमा से मरबूत रहने का, उसके पेश नज़र क्या यही हिकमत? उलमा से मरबूत रहेंगे। अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत रखेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी उलमा अहले सुन्नत के साथ हश्र करे मेरा। आमीन। तो इनसे हम मरबूत रहेंगे तो हम जो भी काम करते हैं वो शरीयत के मुताबिक होगा। इनसे अगर दूर रहेंगे तो हम वो खताएं करते रहेंगे। तो बारह ऐसा होता है कि कभी निगरान शूरा मुझे कोई बात करते हैं ना कि यार इसमें क्या मशवरा आपका, तो बारह कहता हूँ कि यार आप वो शरई रहनुमाई ले लो। सुभान अल्लाह। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अपने पास मौजूद है, फिर अब किस बात का गम यार। तो ये नहीं कि मैं कहूँ तो 20 बार शायद कहा होगा मैंने कि शरई रहनुमाई भाई फुला शरई रहनुमाई ले लो। अच्छा, कल भी कोई हमारी बात हुई थी जी, तो मैंने यही कहा था अगर वो जी, मुफ्ती साहब को भी आप कबूल कर लें और आपके मदनी मशवरे में वो शामिल कर लें ताकि वो शरई तौर पर आप कोई ख़ता ना खा बैठे। ठीक। तो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान किराम हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के इस्लामी भाई हैं, मदनी इस्लामी भाई हैं। लेकिन मुफ्ती जो रहनुमाई करता है वो हर मदनी नहीं कर सकता। बापा अगर भूल जाएं, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहन में भी अचानक आए थे और वो जहन से निकल और गए। रिवायत तो ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से भूली हुई बात याद आती है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। इस बायोग्राफी का किताब अमीर अहले सुन्नत की ज़िंदगी की किताब के कुछ वर्क हमने उल्टे हैं, लेकिन अभी ये किताब तमाम नहीं हुई। बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे वो उन्वानात बाकी रह गए होंगे कि जिस पर अभी हमने सवालात नहीं पूछे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आने वाले ये जो सिलसिला है इसकी अक़सात में आपको उन मौज़ूआत पर भी, उन उन्वानात पर भी सवालात और अमीर अहले सुन्नत के हिकमत भरे जवाबात सुनने को मिलेंगे। जाते जाते अपने नारे लगा लेते हैं। बापा जान, मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास क़ादरी, मीठा तेरा कलाम है इलियास क़ादरी।